الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کے ان گزرتے ہوئے ایام میں مجھے اور آپ کو اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور آئیے دین سیکھیے کورس کی یہ مبارک نشست ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کا یہ حسین موقع دیا ہے۔ علم کے بغیر انسان جانور ہے، اور یہ علم ہی ہے جو اس کو اصل میں اس کی اصل پہچان عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی علم نہیں سیکھتا تو وہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی اس کے خاندان کی بلندی ہے، یا وہ کتنا ہی عمر والا ہے، یا وہ کتنا ہی بزرگ ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے کبھی بھی اللہ کے ہاں برکت کا سبب نہیں بن سکیں گی۔ علم جو ہے وہ اللہ کے ہاں برکت کا سبب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے سوال کیا تھا کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے سامنے؟ جو بھی چیزیں پڑی تھیں اللہ نے پوچھ لیا کہ ان کا نام بتاؤ، ان کی صرف نام بتا دو، یہ کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ مولا ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے، صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، تو یہ جو سامنے تو نے رکھا ہے اور اس کا جو نام پوچھ رہا ہے مولا ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیے، تو چونکہ اللہ نے پہلے ہی آپ کو ان چیزوں کے نام سکھا دیے ہوئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو اب اللہ نے جب وہ جواب آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے سن لیے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہارا بنتا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ تم اس کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ دیکھو تم سے بڑا ہو گیا ہے، تمہیں علم نہیں تھا اسے علم ہے، حالانکہ ابھی بنایا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پیدائش ہوئی تھی اور فرشتے ہزاروں سالوں سے عبادت میں تھے، تو وہ علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی عزت کا سبب بنا، سجدے کا سبب بنا، اور یہی ریت اب قیامت تک قائم رہے گی۔ آدم علیہ السلام کی تمام ذریت میں یہی ریت قائم رہے گی، جو علم والا ہوگا دنیا اس کے آگے جھکے گی، دنیا اس کے آگے ضرور آئے گی اور اس کو لازم سلام کرے گی، کیونکہ یہی ریت وہاں قائم ہوئی تھی۔ تو لہٰذا وقت تھوڑا ہے، عمر تھوڑی ہے، جتنا علم سیکھنا اللہ نے دے دیا دے لیا، اس کو پڑھ لو، سمجھ لو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کچھ سیکھ جاؤ، بس اتنے ہی درجے قیامت کے دن پاؤ گے۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں جن میں دین سکھایا جاتا ہے، یہی مجلسیں ہیں جو دنیا میں اسلام کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ مجلسیں مٹ جائیں، ان مجلسوں سے لوگ غیر حاضر ہو جائیں تو دنیا چند دنوں میں ہی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ یہیں سے ادب سکھایا جاتا ہے، یہیں سے جو ہے شعور دیا جاتا ہے، انہی مجالس میں آ کر انسان جو ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور انہی مجالس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی معرفت پاتا ہے، جنت اور دوزخ کا علم پاتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت پاتا ہے، اور یہاں تک کہ خود خدا بھی اسے اسی مجلس سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ مجالس کبھی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، کسی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اگر ایک بات بھی اگر آپ کو روزانہ یہاں سے مل رہی ہے تو یہ مور دین انف ہے،
یہ مور دین انف ہے، بہت بڑی بات ہے. کوئی ایک بات بھی اگر پورے درس سے، حالانکہ مطلب اگر آپ 45 منٹ کا درس نکالتے ہیں تو ہو سکتا ہے 50 باتیں اس میں ہوں، لیکن انسان کی عقل اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ 50 باتیں اکٹھی ہضم کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے. بزرگوں نے اسی لیے فرمایا نا کہ 1 کلو علم کو ہضم کرنے کے لیے 1 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ 1 من عقل کہاں سے لاؤ گے اس 1 کلو علم کو ہضم کرنے کے لیے؟ اس لیے ہر بندے کی عقل تھوڑی ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے. بعض کو اللہ نے زیادہ دی ہوتی ہے، بعض کو کم دی ہوتی ہے. لیکن چلو ایک جملہ بھی اگر مل جائے تو یہ بھی کافی ہے کہ کچھ تو حاصل ہوا. تو اس طرح اگر مجالس دین سے جا جا کے انسان ایک ایک جملہ بھی لیتا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ کافی نالج اکٹھا ہو جاتا ہے. اور جو وہ ایک جملہ مل جائے اس پہ عمل کرنے کی پھر پوری کوشش کی جائے کہ یہ جو جملہ ملا ہے میں اس پہ اب عمل کروں انشاءاللہ. تو آئیے آج جو چند باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ بڑی خاص ہیں اس حوالے سے کہ ہم سب جو ہیں وہ صاحب طریقت ہیں، ہم سلسلے والے لوگ ہیں اور ہم شتر بے مہار نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے اللہ والوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس پہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک بار پھر شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دے دی کہ اس نے اپنے نیک بندوں کا ساتھ ہمیں دیا. اور یہ بھی اللہ کا دیا ہوا اصول جو قرآن میں نے ابھی پڑھا اور ابھی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی، اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی نیک بندوں کے قریب ہے. تو اس میں بڑی خاص گفتگو ہے جو بڑے الگ زاویے سے آج آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ سلسلے والے ہیں جنہیں یہ سعادت حاصل ہے. وہ اپنی خوش نصیبی پہ ناز بھی کریں اور اللہ سے بار بار اس کا شکر بھی ادا کریں. اور جنہیں نہیں ہے وہ جلد از جلد چارہ کریں، وہ جلد از جلد اس کی طرف غور کریں کہ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ میری رحمت تمہیں کسی محسن سے ملنی ہے، وہ تم خود نہیں پا سکو گے. میری رحمت قریب ہے محسن کے. جو میری رحمت لینا چاہے، میرا کرم لینا چاہے تو وہ کسی محسن کے قریب ہو جائے، پاس چلا جائے، تو وہاں سے اسے میری رحمت مل جائے گی. اب اس آیت کے اوپر ایک 5ویں کلاس کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کسی چیز کا ایڈریس بتا رہا ہے اور اپنی رحمت کا پتہ دیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں اور آپ سارا دن کھپتے پھرتے ہیں. اگر رحمت کے لفظ کو میں یہاں کھولنا شروع کروں تو میرا درس کم پڑ جائے گا. یہ اتنا براڈ اور اس قدر یہ گہرا لفظ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا. رحمت میں چند اشارے کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین رہ جائے. رحمت یہ قرآن کو بھی کہتے ہیں. رحمت رمضان بھی ہے، رحمت اچھی صحت بھی ہے، رحمت اچھی اولاد بھی ہے، رحمت اچھا رزق بھی ہے، رحمت اچھا گھر بھی ہے، رحمت تسبیح اور درود بھی ہے، رحمت تلاوت قرآن بھی ہے، رحمت تمہارا اچھا ہمسایہ بھی ہے، رحمت تمہاری گھر کے اندر جو ایک نعمت پڑی ہے وہ بھی ہے، رحمت تمہارا یہ سانس کا آنا جانا بھی ہے، رحمت یہ تمہارے دل کا دھڑکنا بھی ہے، رحمت یہ تمہاری آنکھوں کی بصارت بھی ہے، یہ تمہارے کانوں کی سماعت بھی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا لمس بھی ہے، یہ تمہاری زبان کا ذائقہ بھی ہے، تمہاری یہ جو اچھی سوچ ہے یہ بھی رحمت ہے، تمہارے اندر یہ جو اللہ کی محبت تڑپ رہی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جو حضور کے پیار میں ایک آنسو بہہ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. گنبد خضرا بھی رحمت ہے، مدینہ بھی رحمت ہے، مکہ بھی رحمت ہے، کعبہ شریف بھی رحمت ہے، اللہ کا ہر ولی رحمت ہے، ماں بھی رحمت ہے، باپ بھی رحمت ہے، بھائی اور بہنیں بھی رحمت ہیں. تو دنیا کی ہر اچھی شے کو ایک لفظ دیا جا سکتا ہے. سارے بولو وہ کیا لفظ ہے؟ سارے بولو رحمت. دنیا کی ہر اچھی چیز پازیٹیو اسے رحمت کہا جا سکتا ہے. تو اب آئیے اس آیت کو اللہ نے کہاں تک پھیلا دیا. فرمایا اب یہ جتنے نام لیے ہیں اور جو نہیں لیے ہیں وہ سب اگر تمہیں چاہیے تو قریب من المحسنین، کسی نیک شخص کے قریب آ جاؤ. اس اصول کو نہ بھولو. اگر پازیٹیو
اور تمہیں پلس چاہیے، اگر تمہیں کوئی اچھی شے چاہیے تو وہ انہی کے پاس ہے، اس کا مرکز اور اس کا منبع یہی لوگ ہیں۔ اب اس آیت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اس آیت کے معنی اور مفہوم سے آپ کس طرح ڈیویٹ کریں گے یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنے ہزاروں عقل کے گھوڑے دوڑا لیں لیکن اللہ کی قرآن کی آیت سے تو نہیں آگے جا سکیں گے۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ کھول کھول کے اعلان کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سب اس مضمون سے بالکل متفق ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ ہم متفق بھی ہیں، ہم اس کو پھیلاتے بھی ہیں، اور ہم اسی کے خوگر ہیں، ہم اسی کو آگے بتاتے ہیں، اور ہماری تو گٹی میں ہی اللہ والوں کا پیار ہے، محبت اولیاء ہے، یہ ہم پہ کرم ہے۔ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، سب کو عطا فرمائے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کا جو الٹ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا دوسرے زاویے سے پڑھیں اسی آیت کو، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہر آیت کا جو دوسرا زاویہ ہوتا ہے، جو اس کا جو معکوس زاویہ ہوتا ہے، اس سے بھی اس آیت کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ صرف آیت کا ظاہری یا سیدھا معنی نہ لیں، آپ اس کو نیگیٹو میں بھی لے جائیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں، اِنَّ رحمت اللہ کہا قریب من المحسنین، تو اس کا مطلب اس کو الٹا دیں، رحمت کی جگہ غضب لے آئیں اور قریب کی بجائے دور لے جائیں۔ جو اللہ والوں سے دور ہو گیا اللہ کا غضب اس پہ ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جی، یہ آیت کہہ رہی ہے، میں اس کا معکوس مراد لے رہا ہوں۔ جو دور ہوا بولیے وہ غضب میں چلا گیا۔ رحمت کو غضب میں بدل دو، قریب کو دور میں بدل دو۔ اللہ، یا چلو ایک اور زاویہ لے لیتے ہیں، آپ محسنین کی جگہ ظالمین لے لیں، مطلب جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کے قریب جائیں گے تو رحمت تو نہیں ہو سکتی نا، وہاں اللہ کا غضب ہوگا۔ جو غضب والے ہیں، جو ظلم والے ہیں، ان کے قریب تمہیں اللہ کا غضب ہی ملے گا، اور جو خوشبو والے ہیں وہاں خوشبو ہی ملے گی، جو پیار والے ہیں وہاں سے پیار ملے گا، جو عشق والے ہیں وہاں سے عشق ملے گا۔ بھئی آٹے والے سے آٹا ملتا ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، دال والے سے دال ملتی ہے، چینی والے سے چینی ملتی ہے، تو اللہ والے سے ہی اللہ ملے گا نا۔ اسی اصول کو ادھر کیوں نہیں لاتے ہو بھائی؟ نہیں اللہ میں خود ہی لے لوں گا، چینی میں چینی والے سے لوں گا، آٹا آٹے والے سے لوں گا، سبزی سبزی والے سے لوں گا، کپڑا کپڑے والے سے، اللہ گھر بیٹھ کے لوں گا۔ سوچئے ذرا، آپ سوچئے، اب ذہن کو دیکھیے کہ کیسا شیطان نے بہلا دیا لوگوں کو، باقی ہر شے وہیں سے لیں گے جہاں سے اس کا مرکز ہے، بھاگیں گے وہاں کے، وہ بھائی آٹا وہاں سے ملنا جہاں آٹا پڑا ہوا ہے، سبزی وہاں سے ملی جہاں سبزی، آٹا کپڑا سب کچھ وہاں سے ملے گا۔ اللہ نہیں، میں گھر بیٹھ کے اپنے مصلی پہ پاؤں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کسی کے پاس جانے کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ جب ہر شے کے لیے اصول یہی ہے تو پھر اللہ کے لیے بھی تو یہی ہوگا نا، رسول کے لیے بھی تو رسول والے سے ہی رسول ملے گا، مدینے والے سے مدینہ جاؤ گے تو مدینہ والا ملے گا نا۔ تو یہی اصول جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ تو اس کو بار بار دہرانا چاہیے، شیطان نفس صرف یہی اصل میں جال پھینکتا ہے، اور یہ واحد اس کا آخری وار ہوتا ہے کسی انسان پہ، جو وہ بڑے بلند زاویے پہ لے جا کے انسان پہ پھینکتا ہے کہ یار نہیں، وہ تو خود ہی کافی ہے، تیری اپنی عقل دیکھ، تو ماشاءاللہ ایم ایس سی کر چکا ہے، بی ایس سی کر چکا ہے، تو بڑی بڑی اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھ چکا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے ان مطلب دکیا نیوز ٹائپ لوگوں کے پاس جا کے صفوں پہ بیٹھنے کی اور مطلب گھٹنے نیچے رکھ کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صوفوں پہ بیٹھنے والا آدمی ہے، ریوالونگ چیئر پہ تو بیٹھتا ہے، یہ تیرا کیا مطلب وہاں جانے کا بھائی؟ وہ تجھے نہ پوچھتے ہیں، نہ تیرے اوپر کوئی خاص ان کی نظر ہوتی ہے، تو پیچھے بیٹھ کے آ جائے گا، وہ چھوڑ، تو خود بڑی چیز ہے، تو خود ہی بہت کچھ ہے، اور تیرے اندر دیکھنا کتنے علم کے سمندر ہیں، اڑتی چڑیا کے تو پر گن لیتا ہے، تیرے اندر کتنا علم ہے، تو چھوڑ ان چیزوں۔ لہٰذا بے شمار لوگ ضائع ہو گئے اس سوچ کو لے کر کہ میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں فلاں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی۔
تو جناب یہ اصول جو ہے وہ آپ کی عقل سے ورا ہے، یہ عقل سے بہت آگے ہے. اچھا، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. کہا یہ عقل کے پیچھے نہ پڑ، یہ صرف تجھے راستے کا چراغ ہے، یہ تجھے دکھا سکتی ہے راستہ، لیکن تجھے منزل تک پہنچانا عقل کا کام نہیں. اللہ عشق دیے ریت سارے جگ تو جدا، نہ راہ ویخدا نہ قرا ویخدا، جتھے چاندہ جھکا دیندہ عاشق دا سر، نہ کعبہ نہ کربلا ویخدا. کہا یہ عشق جو ہے وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، ذرا عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. علامہ نے حد کر دی. کہا یہ تنقید کے لیے عقل دی گئی ہے، یہاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، اس کا پونچا چھوٹا ہے، اس کا پونچا بڑا ہے، اس کا امامہ چھوٹا ہے، اس کا امامہ، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، اس کی داڑھی بڑی. یہ تنقید کے لیے دی گئی ہے. ایمان جو ہے وہ تمہیں عشق پہنچائے گا وہاں. اللہ اکبر. اللہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس جہاں کو بے کراں سمجھا تھا میں. کہا یہ ایک جست نے مجھے پہنچا دیا، عشق نے مجھے وہاں تک پہنچایا جو میری عقل نہیں پہنچا سکتی. تو لہذا اللہ والوں کے سامنے عقل کو اصل میں چھٹی دینی پڑتی ہے. مسئلہ کیا ہے بولیے؟ عقل کو چھٹی دینی پڑتی. تو یہ سب کو آتا نہیں، یہ ایک فن ہے، یہ ایک فن ہے عقل کو چھٹی دینا. یہ اتنا آسان کام نہیں. آپ عقل بڑی مصیبتوں سے لیتے ہیں، فیسیں دے دے کے آپ عقل خریدتے ہیں. اسکولوں کالجوں سے آپ اصل میں کیا خرید رہے ہیں بولو بھائی؟ آپ عقل خرید رہے ہیں. تو وہ عقل اتنی محنت سے خریدی تھی تو اسے کیسے چھوڑیں؟ وہ نہیں چھوڑی جاتی. تو لیکن جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے پھر بڑے درجے ہیں. اللہ اس کے لیے پھر بڑے درجے ہیں. تو آئیے ہم سب الحمدللہ چونکہ اسی مضمون کے ساتھ ہمارا جو ہے دل اور دماغ جڑا ہوا ہے، تو ہم صاحب نسبت ہیں، تو اپنی نسبت کی حفاظت کیجئے. انشاءاللہ کہہ دیجئے آپ ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں، اپنی نسبت کو بہت مضبوط رکھا کریں. اور آپ کی یہ نسبتیں جو ہیں وہ جب جڑ جاتی ہیں تو اس کے بعد میں عرض کر دوں جی، اس دن سے ہی آپ کا شیطان کے ساتھ صحیح مقابلہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے شیطان آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ اس چھوٹی انگلی سے بھی زیادہ کم درجے پہ ہیں اگر آپ صاحب نسبت نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کسی بھی جگہ لڑکا سکتا ہے، کسی بھی جگہ وہ بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پیچھے دعا کا سلسلہ نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی مالی نہیں ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. جو تمہارے اس پتیوں کی حفاظت کرے، تمہارے پھول کی حفاظت کرے، تمہاری خوشبو کی حفاظت کرے، وہ مالی تمہارے پاس نہیں ہے. آپ کہیں کہ نہیں مطلب سورج چمک رہا ہے نا، لہذا سورج چمک رہا ہے، سورج ہے، سورج خود ہی دے لے گا روشنی سب کو. جس طرح سارے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اللہ کا رسول ہے نا، سب کا رسول ہے وہ، تو میں بھی انہی کا پھر امتی ہوں نا جی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جا کے بیٹھ کر تو ان سے کچھ لینے کی. ایسی مجھے حضور دے رہے ہیں نا، کہتے ہیں لوگ. بولو ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ رسول ہے نا، رسول موجود ہیں. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں رسول موجود ہیں؟ سورج بھی تو موجود ہے، لیکن جب تک مالی نہ ہو اس وقت تک کوئی پودا پنپ نہیں سکتا، جب تک مالی خود آ کے اس کی نگہداشت نہ کرے، ایک ایک پودے کے نیچے وہ گوڈی نہ کرے، اس گوڈی کر کے پھر وہ اس کے اندر پانی کی اتنی مقدار ڈالتا ہے جتنا اس بیج کو ضرورت ہوتی. سورج تو چمک رہا ہے، سورج کی روشنی تو آ رہی ہے، وہ فوٹو سینتھسس کا عمل ہو رہا ہے، ضیائی تالیف جاری ہے، اس کے پتے وہ سورج کی روشنی سے وہ اپنی غذا بنا رہے ہیں، لیکن وہ نیچے گوڈی ہوگی تو پتے بنائیں گے نا. کہہ رہے ہیں رسول سب کے ہیں تو لہذا مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جاؤ. بھائی یہ رسول کی مثال ایسے ہے جیسے سورج ہے، اور وہ سب کے لیے چمکتا ہے، سب کے لیے. وہ ہندوؤں پہ بھی چمک رہا ہے، سکھوں پہ بھی، وہ مسلمانوں پہ بھی، وہ کافروں پہ بھی چمک رہا ہے. لیکن جب مسلمانوں پہ چمکتا ہے تو اس کا انداز اور ہے، کافروں پہ انداز اور ہے. تو ایسے ہی یہ کوئی اصول نہیں کہ رسول سب کے ہیں تو ہم بیٹھے رہیں اسی اصول پہ. نہیں، آقا اسلام نے پھر آگے مالی مقرر کیے ہوئے. ایک مالی بیٹھا ہے لاہور میں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ. ایک مالی بیٹھا ہے اجمیر شریف میں. ایک مالی بیٹھا ہے بغداد شریف میں.
اور سب کے مالی بیٹھے ہیں مدینہ شریف میں، جو سب کو رحمت دیتے ہیں، فضل دیتے ہیں، اور رحمت للعالمین کہلاتے ہیں، وہ سب کے لیے رحمت اللہ۔ تو لہٰذا اہمی نہ مطلب ہمیں بہلاؤ ان باتوں سے، اور ہمیں نہ تم ان چیزوں میں لے کے چلو، تمہاری عقل نہیں مانتی نہ مانے۔ ہم الحمدللہ صاحب نسبت ہیں، اور ہمیں اس نسبت کی قدر ہونی چاہیے، بہت زیادہ قدر ہونی چاہیے، اور ہم پھر کوئی چھوٹی موٹی نسبت والے بھی نہیں ہیں، ہم سلسلہ نقش بند میں ہیں، ہم نقش بندی طریقت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس پہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ ہمیں اللہ نے سلسلہ نقش بند عطا کیا۔ سارے سلسلے ہی اسلام کے قابل ہیں، سارے سلسلے ہی ادب کے قابل ہیں، لیکن جو اپنا گھر ہوتا ہے تعریف تو اس کی ہوتی ہے۔ اپنے گھر کی لوگ چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، اپنے گھر کے جو گراج کے باہر جو ہے وہ ہلکا سی جو سیڑھی اور وہ ہلکی سلوپ بنی ہو نا، لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ یہ میرے گراج کے باہر چھوٹی سلوپ بنی ہوئی ہے۔ اپنے گھر کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ہم الحمدللہ سعادت مند ہیں اس حوالے سے۔ تو آئیے میں آج چند اصول بیان کر دوں تاکہ ہم اس نسبت کی بہتر قدر کر سکیں اور اس نسبت کو بہتر انداز میں اپنی زندگیوں میں جان سکیں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس رحمت کو لے جاتا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ کسی سلسلے میں شامل ہو جاتا ہے تو اب اس کی ڈیوٹی بڑی ہو گئی ہے، اب وہ عام شخص رہا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، کیا میں نے عرض کیا، بولیے، اب وہ عام شخص نہیں ہے، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ عام نہیں ہے، اب وہ عاموں سے نکل کر خاصوں میں شامل ہو گیا ہے، اس کو اللہ نے خاص بنا دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اب آپ انمول ہو گئے ہیں، اب آپ کا کوئی مول نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ آپ کسی کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ اب آپ کی ویلیو وہی ہے جو اس کی ہے، جو ان کی ویلیو ہے وہی تمہاری ویلیو ہو گئی ہے۔ اب تم اکیلے نہیں رہے ہو، اب تم اس کپڑے کی طرح ہو جو پہلے صرف کپڑا تھا، اور وہ کپڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، وہ کسی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا یا کسی دراز میں پڑا ہوا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن اب اسی کپڑے کو اٹھا کے کعبہ شریف کا غلاف بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کی بھی عزت کعبے جیسی ہو گئی ہے، اب اس کو بھی کعبے کی طرح چوما جائے گا، کعبے کی طرح آنکھوں سے لگایا جائے گا، کعبے کی طرح عزت کی جائے گی، اس کو فریم میں لگا کر دیوار سے لٹکایا جائے گا کہ یہ کعبے کا ٹکڑا ہے، غلاف کا ٹکڑا ہے۔ تو بھائی اس کی ویلیو بدل گئی ہے۔ تم اب اس اینٹ کی طرح ہو جس اینٹ کو اٹھایا گیا، پہلے وہ ایک بھٹے پہ پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر مٹی پڑ رہی تھی، اور وہ جو ہے پھر ٹرالی میں آئی، پھر وہ کسی گلی میں پڑی رہی، پھر اس کو اٹھا کر معمار نے ایک مسجد کے محراب میں فٹ کر دیا۔ اب تمہارا معاملہ وہ بن گیا ہے، وہ محراب کی اینٹ ہو تم۔ پہلے اینٹ تم وہ جو اس گلی کے اندر تھی، لوگوں کے پاؤں اس کے اوپر لگتے تھے، اب لوگ تیری طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تیری ویلیو وہی ہو گئی جو محراب کی ویلیو ہے۔ تو نسبت کے ساتھ ویلیو بدل جاتی، اب تم وہ نہیں ہو۔ اس کو بار بار اپنے اندر دہراؤ، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بار بار اس بات کو اپنے آپ کو کہا کرو کہ تم اب عام بندے نہیں رہے، تمہاری اب اوقات بدل دی گئی ہے۔ سیدنا بلال اس وقت تک صرف بلال تھے، جب حضور کے پاس آئے تو جنت کی ملکہ کے بھی خامند ہوئے۔ ملکہ جنت کی آپ سے شادی کی آرزو کرتی ہے، کیوں؟ حضور کے خادم ہو گئے، ویلیو بدل گئی۔ ابو بکر بڑے اچھے تھے، لیکن صرف بن جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت بنے جب حضور کے ساتھ لگے، اس وقت صدیق ہوئے۔ فاروق پہلے فاروق نہیں تھے، جب حضور کے پاس آئے تو فاروق ہوئے۔ تو یہ ویلیو بدل دی جاتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ویلیو اب وہ بولیے نہیں رہی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اور جب کوئی انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے خدا کو پہچانا۔ اب تمہیں خدا کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے کہ میں کون ہوں، میری اپنی ہستی کیا ہے۔ میں عام نہیں ہوں، اب میں نقش بند سلسلے میں ہوں۔ میری پہچان صدیق اکبر ہیں، میری پہچان حضرت عبید اللہ احرار ہیں، مجدد الفیسانی ہیں، حضور شاہ نقش بند ہیں۔
یہ میری پہچان ہے، یہ میرا منہ متھا ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ یہ میرا منہ متھا ہے. میری پہچان اگر کرنی ہو تو ان بزرگوں کو دیکھو. اللہ. تو یہ پہلا معاملہ ہے کہ اپنی نسبت پر فخر کیا جائے. انشاءاللہ کہتے ہو؟ کہو ذرا انشاءاللہ. اپنی نسبت پہ فخر کرو. بلکہ اس کو غرور لفظ میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے، لیکن لے جاؤ غرور تک بھی تو خیر ہے. اپنے اوپر پوری طرح سے رکھو کہ میرا بھائی میں کوئی ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیے نا تو اسی کوئی للیاں دے بال نہیں ہون. ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے نا تو جاتی ہے بات مجدد پاک تک، جاتی ہے بات پھر آلو محاذ شریف تک، جاتی ہے بات پھر حضور غوث اعظم تک. کروں پھر کس ہاتھ اٹھاؤں؟ پھر اٹھاؤں ہاتھ. بھائی اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے. یہاں تو چھوٹا سا کونسلر ہو، چھوٹا سا کوئی ڈی ایس پی کا کوئی رشتہ دار ہو، دور کا 600 میل دور کا رشتہ دار، وہ بھی کہتا میرا فلاں ڈی ایس پی. او بھائی وہ تو تیرے کوئی لکڑ کو پیچھے جا کے دادے پر دادے سے مل ملا کے کہیں ملتا ہے، تو وہ اس کا ذکر کرتا ہے. ہمارے تو سچے رشتہ دار یہ لوگ ہیں. ہماری تو سچی رشتہ داری ان لوگوں کے ساتھ. اور ہمیں کتنا اس بات پہ ناز ہونا چاہیے. یہاں لوگ بٹ ہونے پہ ناز کرتے ہیں، چٹھے ہونے پہ ناز کرتے ہیں، شیخ ہونے پہ ناز کرتے ہیں. یہاں پہ جناب ان جو ہے وہ نسلوں پہ، ان ذاتوں پہ ایسے جیسے مطلب مر جاتے ہیں ان کے اوپر، اور اس کے اوپر ایسے جیسے پتہ نہیں یہ کتنی کوئی. حالانکہ یہ ساری آپ پیچھے جائیں، 4 نسلیں پیچھے چلے جائیں، 5 نسلیں، 6ٹھی پیڑھی میں چلے جائیں تو یہ سارے ہندو اور سکھوں کی ذاتیں ہیں. یہ ہندوؤں اور سکھ کی ذاتیں ہیں. صرف ایک ذات مسلمان رہی ہے اور وہ سید کی ذات ہے. صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک ہے وہ مسلمان ہے. باقی سارے کے سارے کسی اور نسل سے مسلمانی میں آئے ہیں. تو بھائی کس بات پہ تمہیں گمانڈ پڑا ہوا ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ ہاں اگر صدیقی ہونے پہ غرور ہے تو سچ بات ہے. حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. آپ فاروقی ہیں تو حضرت فاروق اعظم کے ساتھ آپ کی نسبت ہے. تو اگر یہاں پہ لوگ ناز کر سکتے ہیں تو ہم کیوں ناز نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیوں فخر نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ. تو اس لیے میں نے ابھی پہلا جو اصول عرض کیا، ہمیشہ اپنی نسبت پہ فخر کریں اور برملا بتایا کریں. کہیں بات ہو تو خوشی سے بتاؤ الحمدللہ ہمارا بزرگوں سے تعلق ہے. ٹھیک ہے میں برا ہوں، ٹھیک ہے میرے اندر کمیاں ہیں، لیکن ہمارا تعلق تو بزرگوں سے ہے نا. ہمارا ان کے ساتھ نام تو جگہ لگا ہوا ہے نا. تو ڈرنا، چکنا، شرمانا، کی کہے گا، یہ کیا بولے گا سن کے، اس کا مطلب تیرے اندر کوئی شے نہیں ہے، تیرے اندر کوئی ابھی وہ نہیں اتری، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ نسبت ہوتی کسے کہتے، یہ کیا ہے اصل میں. اللہ. وہ کیا کسی شاعر نے خوب بات کہی تھی کہ بن کے عاشق تے عشق دا چور ہو جاواں. بن کے عاشق تو چاہنا ہے کہ میں اتوں ہور ہو جاواں تے وچوں ہور ہو جاواں. بن کے عاشق تے عشق دا چور ہو جاواں. نہیں یہ نہیں کوئی بات. اگر آپ عشق والے ہیں تو اس عشق کا اظہار بھی کرنا سیکھیں. تو ہم نے ایسا ہی کیا جی الحمدللہ. جب سے اپنے قبلہ عالم کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہوئی، میں نے تو اس کو برملا اپنے ہر جگہ پہ اس کا اظہار کیا. اور جب سے اللہ نے یہ سعادت بخشی کوئی کمی نہیں آنے دی. جس سے ملے ہیں پہلے یہی بتایا کہ الحمدللہ ہم نقشبندی ہیں، الحمدللہ ہم نقشبندی ہیں. ابھی جہاں جہاں ہمارے بچوں کے رشتے ہوئے میرے گھر کے، جہاں ہم جانتے تھے پہلے نمبر پہ بات یہ ہوتی جناب آپ تعلق کس سے ہے، کون سی نسبت رکھتے ہیں آپ. اور ہمارے متعلق نہ پوچھئے، میں خود بتاتا ہوں ہم نقشبندی ہیں الحمدللہ. ڈرتے ہیں، چکتے ہیں، چھپاتے ہیں. بھائی تمہیں کوئی ڈر لگ رہا ہے اس بات سے؟ کس بات سے ڈرتے ہو بھائی؟ کیا تمہارا کا مطلب کیا وہ لوگ چھوٹے لوگ ہیں؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا کن کے ہاتھوں میں ہاتھ گیا ہوا ہے؟ ایسے ڈرتے چکتے رہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیوں. بھائی یہ تو فخر کی بات ہے، یہ تو جو ہے سینہ چوڑا ہو جانے کی بات ہے. اللہ. مل کے کہو سبحان اللہ. تو میں نے اپنے قبلہ عالم کے ساتھ یوں ہی ایسے ہی معاملات دیکھے اور آپ اس بات پہ بڑا خوش ہوتے تھے. اور اکثر کبھی ایسی بات ہوتی تو آپ اس بات پہ بڑا آپ خوشی کا اظہار کرتے کہ جو ہے آپ کا یہ عمل ہمیں بہت پسند ہے. بتایا کریں. اپنی ایجوکیشن بتانے سے پہلے اپنی باطنی ایجوکیشن بتائیں.
یہاں لوگ پی ایچ ڈی بتا دیں گے، ایم فل بتا دیں گے، ایم بی اے بتائیں گے، یہ نہیں لکھائیں گے کہ ہم نقش بند ہیں. وہ سوچے گا پتہ نہیں کوئی مولوی ٹائپ. بھائی سوچ لے جو مرضی سوچے، تیری سوچ اس کے سوچ کے ساتھ نہیں ملتی تو یہ کوئی ضروری فرض ہے کہ تیرے ساتھ اس کی سوچ مل جائے؟ نہیں، تم اپنا اظہار تو محبت سے کرو. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. دیکھو میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں، جب آ کر اسلام فتح مکہ ہوئی تھی تو یاد کریں وہ منظر کیا تھا جب حضور کعبہ شریف میں تشریف لائے اور آپ نے پہلا طواف شروع کیا کعبہ شریف کا فتح ہونے کے بعد. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ ذرا سینے چوڑے کرو. مل کے کہو سبحان اللہ. کیا فرمایا بولو؟ ذرا سینے چوڑے کرو، سینے باہر نکالو. فرمایا حضور اللہ کا گھر اور اس طرح کا انداز، آپ نے تو عاجزی سکھائی ہے، آپ نے تو جھکنا سکھایا ہے، آپ نے تو نظر نیچے رکھنا سکھایا ہے. فرمایا نہیں، وہ دیکھو سامنے کھڑکیوں سے عورتیں مرد کفار دیکھ رہے ہیں. تو آج مسلمان کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے مسلمان آئے ہوئے ہیں یہاں کعبہ میں طواف. سینہ چوڑا کرو. فرمایا پہلے 2 چکر آج بھی ہر عمرے والے کے لیے لازم ہے، اور طواف کعبہ کے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے 2 چکر مرد کی بات کر رہا ہوں، وہ سینہ چوڑا کر کے لگاتا ہے، یوں کر کے چلتا ہے وہ. آج تو وہاں کافر نہیں ہے. بولو بھائی، آج تو کھڑکیوں سے کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو مسلم کی دیکھ رہا ہوگا نا، کوئی اپنا ہی دیکھ رہا ہوگا. لیکن یہ اتنا پسند آیا اللہ کو، حضور کی یہ ادا اپنے غلاموں کے ساتھ یہ کرنا، حکم دینا اتنا پسند ہے. فرمایا نبی قیامت تک کے لیے اصول جاری کر دو، اب کوئی طواف کعبہ اس کے بغیر نہ کرے. مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، فخر کا اظہار کیا ہے، آئی ایم مسلم. کیا حال ہو گیا لوگوں کا، اور ایئرپورٹوں پہ چھپاتے پھرتے ہیں میں مسلم نہیں ہوں، کہ لوگ کیا کہیں گے یہ مسلم ہے. اور باہر کے ممالک میں اپنی شناخت چھپاتے ہیں، داڑیاں مڈا لیتے ہیں کہ کوئی مسلم نہ سمجھے، داڑھی چھوٹی کر لیتے ہیں، کٹوا لیتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے، فرانس میں آیا ہوا ہوں، لوگ کیا کہیں گے یہ مسلم ہے. اور ظالم آدمی، یہی تو اصل میں اللہ کو پسند تھا. یہ جو تمہارے اندر ایک تنتناوٹ ہے نا، یہ بڑی پسند ہے اللہ کو. اللہ تو اگر تم بھی اللہ کی پسندیدہ اس برکت کو لینا چاہتے ہو تو اپنی نسبت پہ فخر کرنا سیکھو انشاءاللہ. یہ پہلی بات. دوسری بات، اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی نسبت کو بہتر کرنے کے لیے آپ ماشاءاللہ جس سلسلہ میں شامل ہیں وہ سلسلہ بڑا عظیم ہے. تو اس سلسلے کی جو برکت ہے وہ اس کے وظائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسبت مضبوط ہو جائے تو اپنے وظائف کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرو، مسلسل پڑھو انہیں، کبھی بھی ان وظائف کو نہ چھوڑو. جو تمہارے وظائف ہیں، جو تمہارے شیخ نے تمہیں دیے ہیں، تمہارے مرشد نے تمہیں سکھائے تھے، درود خضری ہے، استغفار کی تسبیح ہے اور اللہ کا ذکر ہے. ہمارے تو وظائف ہی بڑے آسان ہیں، بولو بہت آسان، چھوٹے ترین وظائف 15 منٹ میں پورے ہو جاتے. اس قدر آسان سلسلہ کہ حد ہے. کیونکہ مجھے انالیسز کی توفیق ملی ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے اور بہت سارے دیگر سلاسل والوں سے بھی ملاقات ہے. چشتی لوگوں سے میری بہت زیادہ دوستی ہے، سہرورد کچھ سلسلے کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، قادری تو خیر بہت زیادہ ہیں، تو ان سے ملاقات رہتی ہے. تو میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی جب گفتگو ہوتی ہے بھئی آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں اور آپ کے کیا وظائف ہیں، آپ کی حضرت نے کیا آپ کو دیا ہے تو ذرا بتائیے گا. تو جب بھی ان سے کوئی گفتگو ہو تو وہ وظائف جب میں سنتا ہوں تو دل ہی دل میں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک لمبی لسٹ وظائف کی وہ بتاتے ہیں. جی اے بھی پڑھنے اسی اے بھی پڑھنے ہیں، دوپہر نو اے پڑھنے ہیں، شام نو اے پڑھنے ہیں، رات نو اے پڑھنے ہیں، صبح کے وقت یہ وظیفہ حضرت نے دیا ہوا ہے، پھر وہاں پہنچ کے بھی یہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر ان کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. تو میں 1000 بار دل میں شکر ہے مولا، ہمارے تو 15 منٹ میں وظیفے پورے ہو جاتے ہیں. اتنے چھوٹے وظائف، 300 بار درود خضری، 1 تسبیح استغفار کی اور اللہ کا ذکر، وہ بھی کہا منا سا 11 بار. ہماری طرف سے 11 بار ہے، تمہاری مرضی ہے جتنا چاہے پڑھ لو.
ہماری طرف سے 3 تسبیحاں ہیں، تمہیں اگر 1000 پڑھنا آتی ہے تو پڑھ لو، ہماری طرف سے 1 تسبیح استغفار کی ہے، تم اگر 3 پڑھنا چاہتے ہو 4 پڑھ لو، ہماری طرف سے اجازت۔ لیکن ہم اپنے بچے سے محنت اتنی ہی کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہی بات جو رمضان میں ہے کہ محنت تھوڑی اجر زیادہ۔ سلسلہ نقشبند میں بھی یہی خاصیت ہے، محنت تھوڑی اجر بہت بڑا، وقت بہت تھوڑا دیا آپ نے اور برکت آپ نے کروڑوں اربوں گنا کما لی، یہ بہت بڑی بات۔ اور عین فطرت کے مطابق رکھا، کوئی فطری چیز کو نہیں چھوڑا۔ فرض نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ہی وظیفے کو جوڑ دیا۔ ادھر آپ نے سلام پھیرا، ساتھ ہی 11 بار اللہ کا ذکر کرو، تصور کر لو اور دل پہ اللہ کی ضرب جو ہے وہ لگا لو، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ جو دل کا ذکر تمہیں سکھایا وہ اسی لیے دیا، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا کہ یہ ذکر کرو، نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور استغفار کی تسبیح دی کہ بھائی ایز بالکل ایک نیچر کے ساتھ رہتے ہوئے کہ سارے دن میں جب تمہیں آسانی سے 5-7 منٹ مل گئے ہیں، تسلی سے ایک تسبیح پڑھ لو۔ کوئی تمہارے اوپر کوئی تلوار نہیں لٹکا دی گئی، کوئی الارم نہیں لگایا گیا، خبردار ٹائم لنگ گیا استغفار دا، نہیں، فجر سے لے کر مغرب تک پورا وقت ہے تمہارے پاس، ایزیلی ایک تسبیح پڑھ لو بس۔ جب بھی پڑھو گے ہماری طرف سے وعدہ ہے اس کی برکت تمہیں مل جائے گی۔ کوئی اس کا نہیں ہے کہ لیٹ ہو گیا جلدی پڑھ لیا، ایسا کچھ نہیں۔ اور عین محبت رسول کے لیے وہی وقت جو عشاء کے بعد کھانے کھا لیے ہیں، کام کر لیے ہیں، بچے سو چکے ہیں، تسلی ہو گئی ہے، دکانداری بند ہے، جاب سے اب آ گئے ہیں، اب بیٹھ کر اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اب حضور کے پاس چلے جاؤ، تسلی سے بیٹھو، 3 تسبیحاں درود خضری کی پڑھو۔ بتائیں کون سی ان نیچرل چیز ڈالی گئی، کون سا ایسا وظیفہ ڈالا گیا جس کے اوپر ذرا سا بھی سوچا جائے کہ یار یہ نا ذرا مشکل ہے، یار یہ نا مجھ سے ہو نہیں رہا، دیکھو یہ نا آڈ قسم کا ٹائم دے دیا گیا، یہ دیکھیں عجیب قسم کی ترتیب ہے، میں نہیں کر پاؤں گا۔ اتنا نیچر کے ساتھ جوڑا گیا اس سلسلے کے وظائف کو کہ اسی وجہ سے ہمارا مرید جلدی اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے، کیونکہ یہ فطرت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، نیچر کے ساتھ جوڑ کر وظائف پڑھائے گئے ہیں کہ وہ وقت جب آپ درود خضری پڑھتے ہوئے رات کو تو اس کے بعد ظاہر ہے سونا ہی ہوتا ہے، تو امید ہے خواب میں مدینہ آئے گا۔ وہ جو آخری سوچ ہوتی ہے نا انسان کی سونے سے پہلے، عام طور پہ وہ 80% آپ کا خواب بنتی ہے، آپ کا خواب بنتی ہے، اور آپ اسی خواب کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو آپ سونے سے پہلے تھوڑا سا وہ عمل جو کر کے سو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا خواب بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب درود خضری پڑھ کے کوئی سوئے گا تو امید ہے کہ حضور سے تعلق تو جڑے گا نا، اس کے اپنے باطن کے مطابق جڑے گا۔ اگر محبت اور پیار عروج پہ ہوگا تو انشاءاللہ زیارت رسول اسی رات ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو قریب آ جاؤ گے، دور سے گزرتے روشنی دکھائی دے دے گی، اور کچھ نہیں تو گنبد خضرا ہی دیکھ لو گے، کتنے فائدے۔ پھر اس سلسلے کے اندر میں نے جیسے ابھی کہا کہ ہمارے وظائف کا معاملہ، اور پھر یہ کہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی کا مطلب یہ ہے کوئی خاص قسم کی ٹوپی نہیں ہے، کوئی خاص قسم کا کپڑا پہننا لازمی نہیں، کوئی خاص قسم کا جوتا پہننا لازمی نہیں، کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ آپ کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو تنگی دی جائے کہ بھائی یہ رنگ ہمارا رنگ ہے جی، لہٰذا یہ رنگ، یہ نارنجی رنگ، یہ سبز رنگ، یہ پیلا رنگ، یہ کالا رنگ، یہ سفید رنگ، یہ ہمارے سلسلے کی پہچان ہے، خبردار سارے مرید پہن کے آیا کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہر رنگ پہنا ہے، حضور نے ہر رنگ اختیار کیا ہے، ہر رنگ۔ سفید رنگ کو آپ ویسے پسند کرتے تھے، آپ کا محبوب رنگ سفید، اور کسی صحابی نے پوچھا تھا حضور اپنا رنگ بتائیے، تو فرمایا کہ سفید رنگ مجھے پسند۔ تو وہ سفید رنگ کی وجہ سے ہم سفید رومال اوڑھ لیتے ہیں، ورنہ وہ بھی کوئی خاص ایسا معاملہ نہیں۔ تو عین نیچر کے ساتھ جڑا ہوا سلسلہ اللہ، یعنی یہ بظاہر ایک دنیا دار بیٹھا ہوگا کوئی بھی رنگ پہنے ہوئے، لیکن اندر سے وہ اللہ سے جڑا ہوگا۔ لوگ رنگ پہن کے سمجھتے ہیں شاید ہم نے سلسلہ پہن لیا، یہ سلسلہ میں پایا ہوا ہے پٹکا، وہ پٹکا سلسلہ تیرا بھائی،
وہ تو صرف ایک علامت ہے، وہ تو صرف ایک علامت ہے. تو اس کا محتاج کیوں ہے؟ اس علامت کے محتاجی سے باہر آؤ، اندر سے اللہ والے بن جاؤ. بس ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ اندر سے اللہ والا بنے. بظاہر وہ پینٹ کوٹ پہن لے، بظاہر وہ ٹائی پہن لے. اور آج میں سچ بتاؤں آپ کو، آج آپ کو اللہ کے ولی پینٹ کوٹ میں ملیں گے. جی سچ کہہ رہا ہوں، قرآن سامنے. آج تمہیں اللہ کے اعلیٰ لوگ پینٹ کوٹ اور ٹائی میں نظر آئیں گے. اس قدر یہ دور عجیب ہے، اس میں معاملہ ہی بدل چکا ہے. اور تمہیں ڈائس پہ کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے پروفیسرز اللہ کی معرفت والے نظر آئیں گے. اتنا وہ اچھا کلام کر رہے ہوں گے، اتنی خوبصورت باتیں کریں گے. تو آج معاملہ بدل گیا. تو یہ عین سلسلہ نقشبند کی یہ تعلیمات کے، اس میں کوئی پابندی، کوئی کسی قسم کا اس طرح کا معاملہ نہیں دیا گیا. وظائف کی پابندی جو ہے وہ لازمی کرو تاکہ نسبت کی حفاظت رہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ آپ کا سارا جو برکت کا معاملہ ہے وہ تو جڑا ہی وظائف سے ہے. نماز تو آپ نے پہلے ہی پڑھنی تھی، بولو. روزہ پہلے بھی رکھنا تھا، حج پہلے بھی کرنا تھا، زکوٰۃ پہلے بھی دینی تھی، گناہوں سے پہلے بھی بچنا تھا. آپ نے کبیرہ صغیرہ سے پہلے بھی اللہ نے منع کیا ہوا تھا. تو یہ تو سارا کچھ پہلے ہی بھی تھا. آپ کو ایکسٹرا کیا ملا ہے آ کر؟ وظائف. وہ وظائف آپ کے اصل میں سلسلے کی برکت ہیں، اور وہ آپ کو دیں گے وہ اصل چیز. تو انشاءاللہ کہو اپنی نسبت کی حفاظت کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو انشاءاللہ وہ وظائف کی برکت سے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ حضرت صاحب قبلہ نے جب سے ہمیں یہ وظائف دیے تو کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت پڑی ہے. تمہیں یہ بے نیاز کر دیں گے دنیا کے سارے وظائف سے. یہ بہت بڑے ایٹم بم ہیں، یہ ایٹم بم کی طرح اثر رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں صحیح پڑھے تو تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں. قرآن پڑھو، نماز فرض ادا کرو، قرآن پڑھو اور ان وظائف کو پڑھو. بس تمہیں کسی شے کی حاجت نہیں ہوگی. دنیا بھی انہی کے اندر، قبر بھی انہی کے اندر، اور آخرت بھی انہی کے اندر. سب کچھ انہی میں ڈال دیا، کوئی کمی نہیں. یہ 22 سال کی میں آپ کو نچوڑ جملہ بول رہا ہوں، 22 سالوں کا نچوڑ بول رہا ہوں کہ تمہیں کسی شے کی طلب نہیں رہے گی اگر ان وظائف کو صحیح پڑھو گے. حضرت بھی تمہاری طرف توجہ کریں گے، بزرگوں کی بھی توجہ ہوگی، خود خدا اور رسول کی رحمت بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی، کیونکہ تم نے وظائف کو نہیں چھوڑا. میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ وظائف جو ہیں یہ ہماری دعاؤں کا دروازہ ہیں. انہیں کھول دو یار، اس کو کھول دو تاکہ ہماری دعائیں جو باہر کھڑی تمہارے لیے انتظار کر رہی ہیں نا، وہ اندر آ جائیں. وہ دروازہ تو کھول. دروازہ بند کیا ہوا ہے تو دعائیں باہر کھڑی. تو آپ فرماتے ہیں یہ ہماری دعاؤں کا دروازہ ہے، انہیں کھول دو، دعائیں تجھ تک آ پہنچ جائیں گی، تمہیں جفا مار لیں گی دعائیں ہماری. تو جو مرید خود باصول نہیں ہوتا وہ دوسروں سے بھی باصول ہونے کی توقع نہ کرے، خود باصول بنے انشاءاللہ. تیسری بات جو سلسلے کی نسبت کی حفاظت کے لیے ہے، بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر جو 3 اصول ہیں، جو 3 اصول ہیں اس سلسلے کے، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں. وہ 3 اصول جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان ہے، اور آپ کی اصل میں وہ خوبیاں تھیں جو اس سلسلے میں آئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 محبت شیخ، نمبر 2 صحبت شیخ، نمبر 3 خدمت شیخ. یہ 3 چیزیں ہیں. ان تینوں چیزوں سے باہر نہ نکلے، ساری زندگی انہی تینوں چیزوں کے ارد گرد پھرتا رہے. بولیے کون کون سے ہیں جی؟ محبت شیخ، صحبت شیخ، خدمت شیخ. بس انہی تینوں چیزوں کو بار بار انہی کا طواف کرے کہ صحبت ہو، ملاقات رہے، محبت ہو ان سے، اور ان کی خدمت کی توفیق مل جائے. بس یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نسبت کو مضبوطی سے بھی آگے لے جائیں گی، کیونکہ یہی ہمارے سلسلے کی بنیاد ہیں. ہمارے سلسلے میں لمبے وظائف، لمبے چلے اور لمبی تقریریں، لمبی حاجتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سلسلے میں یہ 3 چیزیں ہیں. صحبت میں بیٹھو، خدمت کی سعادت حاصل کرو، اور محبت دل میں لاؤ. بس باقی کام تمہارا شیخ کر دے گا. اس میں 99% کام شیخ کا ہوتا ہے، 1% کام صرف مرید کا ہوتا ہے. اللہ.
تو یہ 3 اصول جو ہیں یہ بھی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے دیے گئے کہ اس کے اوپر پورا دھیان رکھا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے پیر بھائیوں اور اپنی پیر بہنوں سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ پیر بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادب کا رشتہ رکھیں، ایک پیار کا رشتہ رکھیں، اور پیر بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولیے ادب کا، پیار کا، محبت کا رشتہ ہو۔ اس لیے کہ ان کی مثال صحابہ جیسی ہے، صحابہ کرام بھی ایسے تھے، آپس میں بڑے پیار کرتے تھے، اور قرآن نے تعریف کی رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں یہ۔ قرآن نے ان کے رویے کی تعریف کی کہ ان کا آپس میں رویہ کتنا اچھا ہے یار۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ان کے دل آپس میں بڑے اچھے ہیں، ایک دوسرے غلطیاں معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اگر سختی ہے تو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا عزت احترام کا تعلق برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں خود قرآن میں اتار رہا ہوں رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تو یہ رشتہ بڑا پیارا ہے، اور اس پہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں دعا کی کہ مولا کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کاش ایسا ہو جاتا کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ پیر بھائی کی آپس میں محبت دیکھو یار، پیر بھائی کا آپس میں تعلق دیکھو کتنا پیارا ہے، کہ دعا یہ نہیں کر رہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا بال ہوتا، یہ نہیں کہا میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال۔ حضرت ابو بکر یہ سن کے پھولے نہیں سمائے ہوں گے، بولو، جب آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ عمر اس طرح کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر کے دل میں عمر کی کتنی محبت آئی ہوگی۔ اور جب آپ وصال ہونا لگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی میرا وصال قریب ہے، تو میں صرف ایک شخص کو تمہارے لیے خلیفہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری نظر میں خلیفہ بننے کے لائق ہے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، میں اسے متعین کر کے جا رہا ہوں، میں اس کو جو ہے وہ نومینیٹ کر رہا ہوں، اور میرے بعد خلافت عمر کو ملے گی۔ تو اسی دعا کا بدلہ دے کے نہیں گئے آپ، دعا اپنے لیے وہ کر گئے اور بدلہ آپ دے گئے کہ اگر کوئی خلافت کے لائق ہے تو وہ عمر ہو سکتا اللہ۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضور کے ساتھ ابو بکر بیٹھے ہیں، تو حضرت ابو بکر اٹھتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور انہیں حضور کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، اور خود دور سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی نشست چھوڑ دیتے ہیں کہ علی یہاں میری جگہ بیٹھ جائے، نرم جگہ پہ مصلی پہ بیٹھ جائے، اور خود آپ سامنے صف پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے، تو تم خود عزت والے ہو تو تم نے اس عزت والے کو پہچانا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عمل کیا بڑا پیارا عمل کیا۔ تو آپس میں رحماء بینہم یہ بہت مضبوط معاملہ ہے، اور اگر آپ آپس میں ٹوٹیں گے تو اس سے شیطان کو فائدہ ہوگا، نفس فائدہ اٹھا جائے گا، شیطان فائدہ اٹھا جائے گا۔ آپ نے آپس میں نہیں ٹوٹنا، آپس میں نہ ہو۔ وہ یاد کریں وہ وقت ایک صحابی رسول تھے، تو وہ ایسا ہوا کہ وہ اس وقت غزوہ احد جب ہوا تھا تو وہ نہیں گئے تھے، اور غزوہ احد میں شامل نہیں ہوئے تھے، جان بوجھ کے نہیں جا سکے، کوئی معاملہ بنا ایسا۔ تو آقا علیہ السلام جب واپس آئے احد سے، ایک تو اس میں آپ جانتے ہیں نقصان بڑا ہوا، بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ جب حضور واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی، جب آپ ان کو پھر آئے بھی تھے، آ کے انہوں نے معذرت بھی کی، لیکن اللہ نے آیتیں اتار دی کہ اے نبی ان سے قطع تعلق کر لو، ان سے قطع تعلق کر دو، ہم تجھے حکم دیتے۔ تو حضور اسلام خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے بڑی منتیں کی، سماجتیں کی، لیکن آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات ان کے دشمن کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے جو یہودی اس وقت دور میں تھے، انہیں پتہ چلی کہ فلاں صحابی سے معاملہ خراب ہوا ہے، تو وہ باقاعدہ ملنے کے لیے اس صحابی کے پاس گئے، کچھ یہودی۔ انہوں نے جا کے کہا کہ تم نا ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم جو ہے وہ تمہیں اپنے قبیلے کا سردار بھی بنائیں گے، اور ہم تمہیں بہترین پروٹوکول بھی دیں گے، چھوڑو اس کو، تمہارے ساتھ نہیں بولتے تو نہ بولے، ہم تو ہے نا تیرے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ، تو اس وقت کچھ صحابی دوست بھی ساتھ تھے، انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔
انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تم نے مجھے جو آفر کی ہے، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، اگر وہ مجھے زندہ بھی جلا دے تو میں خاموش رہوں گا، لیکن تیرے ساتھ دوستی نہیں کروں گا، تو ان کا دشمن ہے۔ تو لہذا اپنوں کے لیے یہ ہے کہ حضور زندہ بھی جلا دیں تو خیر ہے، یہ حالت ہونی چاہیے، یہ حالت ہو تو معاملات چلتے ہیں۔ تو اپنی نسبت کی حفاظت کیجیے، اپنے پیر بھائیوں، پیر بھائی آپس میں محبت کریں، پیر بہنیں آپس میں محبت، یہ بڑے قیمتی رشتے ہیں۔ اصل میں رشتہ بھی قیامت کے دن یہی ہوگا بس۔ آخری بات، یہ سب کچھ جو عرض کیا گیا، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں جو میں نے ابھی عرض کر دیں، اور نسبت کی جتنی برکتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سب کا دار و مدار ایک چیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے استقامت۔ پیچھے نہ ہٹیں، سردی گرمی نہ دیکھیں، دین کو ہمیشہ پریارٹی دیں، استقامت سے لگے رہیں، پیچھے ہٹنے والوں میں تمہارا نام نہ ہو۔ اگر آج یہ درس شروع کیا ہے تو آج اتنے سال ہو گئے ہیں، میرے ساتھی مجھے بتائیں کہ یہاں سب سے پہلے آنے والوں میں میرا نام شامل ہوگا۔ آپ 11 سالوں میں مجھے بتا دیں کہ میری یہاں کتنی چھٹیاں ہیں۔ یہی ہوتا ہے سب کچھ، بس اتنا اللہ دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے آگے رکھو، اپنے آپ کو سب سے فرنٹ لائن پہ رکھو۔ تم برے ہو، تم جو ہے وہ گناہ گار ہو، اللہ کو یہ چیز کبھی بھی تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہاں وہ یہ دیکھے گا کہ اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہوگا کہ آپ اپنی کسی مسئلے کی وجہ سے اس دین کے راستے کو چھوڑ گئے۔ یہ کبھی نہ کیجیے گا، ایسا کبھی نہ ہونے دیجیے گا۔ یہ سب سے بڑا معاملہ، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے پیچھے عرض کی، یہ اس چیز پہ ختم ہوتی ہیں کہ آپ کتنے استقامت والے ہیں۔ بس اس استقامت میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، میری اپنے نبی کے ساتھ صحبت بہت اچھی رہی ہے، بڑی اچھی صحبت پہ میں رہا ہوں، میں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، استقامت کے اوپر رہیے اور اپنی نسبت کی حفاظت کیجیے۔ میں یہ بات کر دوں کہ قبر میں جاؤ گے نا انشاءاللہ، جب قبر میں اترو گے نا تو وہاں تمہیں اس نسبت کا اندازہ ہو جائے، یہ اندازہ وہاں ہوگا، اور حشر کے دن تو کھل کے سامنے آئے گی، یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ کتنی بڑی سعادتیں تھیں۔ تو ہم سب چونکہ اس راستے کے مسافر ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ راستہ جو ہے اس پہ شیطان ہر وقت ہمیں بہکاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کی نسبت کو مضبوط کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔